یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے یا مسلمانوں کے امیر سے صاف کھل کر کہہ رہا ہوں، چاہے علاقائی امیر ہو یا صوبائی امیر ہو یا حلقے کا امیر ہو یا ضلع کا امیر ہو، جب تک وہ امیر اپنی پوری جماعت کو صراحتاً اللہ کا انکار کرنے پر اور نماز چھوڑنے پر اگر وہ اس کا حکم نہیں کرتا تو اللہ کی قسم امیر کا چھوڑنا حرام ہے، امیر کا چھوڑنا حرام ہے، امیر کا چھوڑنا حرام ہے۔ آپ کان کھول کے سنیں سب۔ اور دو مشورے قائم کرنا یہ امت کو پھاڑنے کا جرم ہوگا۔ اللہ کے یہاں ایسے لوگ اللہ کے یہاں امت کو گمراہ کرنے والے مسلم قرار دیے جائیں گے۔ میری بات آپ نوٹ کر لیں، مصلحت ہے، یہ مصلحت نہیں ہے، یہ کفر کے ساتھ مصالحت ہے۔ جو آدمی کفر سے ہاتھ ملا لیتے ہیں وہ مسلمان کی جماعتوں میں دوڑا ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ میں بالکل آپ سے بنیادی بات کر رہا ہوں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی گنجائش نہیں۔ کسی علاقے کا، کسی صوبے کا، کسی ضلع کا، کسی ملک کا اگر امیر طے کر دیا گیا ہے نظام الدین سے، اس کی خلاف ورزی کرنا اس شرط پر ہوگا کہ وہ منبر سے اللہ کا انکار کرے نعوذ باللہ، اور منبر سے بننے کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہ میں نماز سے انکار کرتا ہوں، نماز سے لوگوں کو روکتا ہوں۔ جب تک اس کی زبان سے یہ نہ آئے اس وقت تک اس کی مخالفت کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ کان کھول کر شیطان آپ کے درمیان کود چکا ہے اور آپ کی دلیوں کو اپنے قبضے میں دے چکا ہے۔ آپ کو شیطان قسمیں کھا کر یہ کہتا ہے ان اردنا الحسنى واللہ انہم لکاذبون۔ میں تو قرآن کی واضح بات کر رہا ہوں کہ وہ صاحب یہ کہیں گے کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو بھلائی کے لیے الگ ہوئے ہیں کہ نہیں، الگ ہونے میں تو بھلائی ہے ہی نہیں۔ آپ کیسے خدمت کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے اختلاف میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہیں، خیر بھلائی جاتے اختلاف میں خیر نہیں، چاہے آپ کے پاس وہ دلائل قرآن حدیث کے ہوں، آپ کے پاس تو طریقے خیر کے ہوں، مگر قرآن آپ کے سچائی کا بڑا انکار کر رہا ہے۔ اشتراک میں خیر نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر آپ کام کی مصلحت کے لیے اور کام کو اچھا کرنے کے لیے، کام کی ترقی کے لیے اگر آپ الگ ہوتے ہیں کسی بھی صوبے، کسی بھی ضلع، کسی بھی حلقے میں، اور آپ کوئی الگ مشورہ قائم کرتے ہیں تو آپ امت کو پھاڑنے والے اللہ کے یہاں مجرم ہیں۔ آپ کسی مشورے کو یا کسی امیر کو صرف اس شرط پر چھوڑ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، اس کے وجود سے انکار کر رہا ہے، یہ نماز کا انکار کر رہا ہے، جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں، میری کوئی بات نہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ شریعت نے امت کی اجتماعیت کے پیش نظر اختلاف کا کے لیے جو شرط بنائی ہے، سب سے بنیادی شرط وہ کفر کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر کفر نظر آئے، کفر کھلا ہوا کفر، یعنی یہ جو ان کی باتوں سے ایسا معلوم ہوا، ہمیں ایسا لگا، سب آپ کی یہ سب شیطانی باتیں ہیں، سب شیطانی باتیں۔ یہ تعجب لوگوں پر ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ ایک کافر کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے تھے، اس زمانے کے مسلمان ایک مسلمان کو کافر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے آج کی حرکت پر تعجب ہے، مجھے حیرت ہے مجھے آپ پر۔ اگر عام مسلمان نہیں ہے، کسی کو اپنے ذمہ داروں کے بارے میں، کسی کو اپنے ساتھی کے بارے میں اگر اس کے کسی طریقے سے اختلاف ہو گیا، جبکہ وہ طریقہ اس کی بات کا مطابق ہے، مگر آپ بھی اختلاف ہے طریقہ کار، آپ پہنچ جائیں گے، جا کے کہیں گے کہ وہ فلاں صاحب سے ایسے ہیں، ان میں سے یہ باتیں نہیں، یہ باتیں نہیں، یہ باتیں، آپ ذرا ان کے خلاف کوئی فتویٰ دیجیے تاکہ آپ کے پھر اس فتوے کو ہم عام کر دیں، پھر یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی آدمی تو عمارت سے قابل نہیں ہے، ایسے معلوم کر دیا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سوائے شیطانی حرکت کے کچھ نہیں ہے، اور آج شیطانوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سب فضول کی چیزیں ہیں، اس کی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے، نہ کوئی شریعت اس کی بنیاد ہے، نہ اس کی شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ یہاں پہ تماشے میں لگے ہوئے۔ حضرت خانی فرماتے ہیں
ایسے شخص سے لکھوا کر اس کے دستخط کروا کر لاؤ کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ سے انکار کرتا ہے، اور اس کے عقیدے میں نماز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے لکھوا کر لاؤ، دستخط کرا کر لاؤ۔ اس کے بغیر رائے قائم کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رائے قائم کرنے والا مفتری ہے، اور مفتری کہتے ہیں کسی کو تہمت لگانے والا، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یہ مفتری ہے، یہ کوڑے مارے جائیں گے، بجائے اس کی بات پہ فیصلہ کرنے کے اسے کوڑے مارے جائیں گے کہ ایک مسلمان پر کفر کی تہمت لگا رہا ہے۔ یہ بات ہے، میں نے عرض کیا کہ بہت اہم بات ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے جو نیا کر جا کے دو چیزوں میں وہ رعب ہے جس لاگی محض ایک اتباع سنت، دوسرے آبادی سے قرآن نے خوب مسئلہ کھینچا ہے، قرآن نے خوب مسئلہ کھینچا ہے کہ خیر چاہنے والے وہ الگ ہو کر ایک الگ مسئلہ بنائیں۔ کہتا ہوں کہ سنگینیت سے کہتے ہیں، سنگینیت سے کہتے ہیں کہ اس جگہ سے کام شروع ہوا ہے، اور سارے عالم سے عرض کرتا ہوں کہ کسی ملک، کسی صوبے، کسی علاقے میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہاں سے متعلق ہو کر کوئی مشورہ الگ قائم کریں، اس کی اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہ آپ کا مشورہ اگر ہوا تو یہ وہ ہوگا کیا ہے، یہ ہے جبل رمات سے چند صحابہ نے اتر کر جو اپنے علاقے کی نافرمانی کی ہے، اور اس پر سارا میدان تین سے اللہ نے مسلمانوں سے کافروں کے حوالے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس صورتحال کا انتظار کیا جائے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی ذمہ دار، کوئی شورا نظام الدین سے بنائی گئی ہے، آپ اس سے ہٹ کر الگ مشورہ قائم کریں، اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، کسی کو گنجائش نہیں۔ آپ نہ کہیں ہم کام چاہتے ہیں، آپ کام چاہتے ہیں، اختلاف پیدا کرنا، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کہتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، چند لوگوں نے الگ ہو کر مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام قرآن نے مسجد ضرار رکھا ہے۔ ضرار کیوں؟ ضرر سے، نقصان سے، کیونکہ مسجد کا نام ہے ضرار۔ کہ اگر آپ الگ کوئی مشورہ کرتے ہیں اور اگر آپ کی مسجد الگ ہو جاتی ہے، میں تو صاف بات کرتا ہوں کہ مذاہب اربعہ کے لیے بھی خدا کی قسم مسجد تقسیم نہیں ہے، تو آپ کیسے تقسیم کر لیں گے؟ مذاہب اربعہ کے لیے جائز نہیں شریعت میں کہ وہ مسجد تقسیم کرے، جائز نہیں ہے۔ یہ مسجد احناف کی ہے، یہ حنابلہ کی ہے، یہ مالکیہ کی ہے، حالانکہ یہ چاروں مذہب حق ہیں۔ ان چاروں مذہب کے حق ہوتے ہوئے بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ کسی مذہب کی مسجد الگ ہو، ممکن نہیں ہے۔ اگر حنفی امام پڑھا رہا ہے تو اس مسجد میں ایک ہی نماز ہوگی، اور پیچھے سارے حنابلہ، شافعیہ، مالکیہ، یہ 100% تینوں مذہب کے لوگ پیچھے ہیں، ایک بھی پیچھے کوئی مختلف حنفی نہیں ہے، لیکن امام حنفی ہے، تو ان سب کو اس حنفی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے۔ بولیے آپ کے پاس اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ بتاؤ آپ کو، ٹھیک ہے، اگر آپ کی اختلاف ہے آئیے ہم مشورہ الگ کر لیتے، تم سے کہہ رہا ہوں اگر کر لو مشورہ، کیا بات ہے، تعمیر تو کرنا ہے، تعمیر تو کرنا، کر لو، آ جاؤ مشورہ یہاں کر لیتے، آ جاؤ یہاں آ جاؤ، تمہاری اتنی بندی آ جاؤ، الگ الگ مشورہ کرنا۔ میں کہتا ہوں آپ حکومت کو ذبح کر رہے ہیں، کل اللہ کے سامنے سب سے بڑے مجرم بنا کر کھڑے کیے جائیں گے وہ لوگ جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو جھوٹا کہتے ہیں، جس آپ کو سن کر کہتے ہیں۔ شیطان آپ کو ایسی مسالے سمجھائے گا کہ وہ تحریف سے مایوس نہیں ہے، وہ مسلمان کے بتوں کی پوجا کرنے سے تو وہ مایوس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن خلیل صاحب ہے کہ تحریف سے مایوس نہیں، تمہیں درمیان میں پھاڑنے سے وہ مایوس نہیں، تو پوری نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی میٹنگ ہال نہیں بنایا، انہوں نے کوئی جو ہے کوئی
کمرہ نہیں بنایا، انہوں نے مسجد بنائی، آؤ ہم یہاں کام کریں گے، مسجد بنائی، مسجد آؤ ہم یہاں کام کریں گے جی، اور یہ آپ قرآن آپ کو پتہ چلے گا کہ اشتراک کا کیا عذاب ہے، جبکہ صاف فرمایا روایت میں کہ اشتراک عذاب ہے، اشتراک عذاب۔ اور جو عذاب اشتراک سے آئے گا نا، خدا کی قسم آپ کی تحاجی، آپ کی لا الہ الا اللہ کی ضربیں، آپ کا اخلاص اور آپ کی دعائیں اور آپ کے نفلی صدقات اور آپ کے سارے اعمال خیر، وہ اس عذاب کو اللہ کی قسم روک نہیں سکیں گے۔ یہ جو عذاب اشتراک سے آتا ہے وہ عذاب عبادات سے دعاؤں سے روک نہیں سکتا۔ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے جناب پر اعلیٰ درجے کے اخلاص، اعلیٰ درجے کے صحابہ، اللہ کے رسول موجود اس میدان میں، جہاں اشتراک ہوا وہاں اللہ نے سارے میدان چھین کر کافروں کو دے دی۔ یہی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول موجود ہے تو عظیمت نہ ہو گیا پڑھیا آپ کو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہم الگ ہوں گے، کام کریں گے، وہاں نبی، اس قوم کے درمیان نبی موجود ہیں، وہ سارا میدان غیروں کے آگے نہیں گیا۔ اور وجہ یہ نہیں ہے کہ تو اتفاق ہے کبھی کافر غالب آ گئے، کبھی مسلمان غالب آ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کا مغلوب ہونا یہ اس عادت کے تحت نہیں تھا، کبھی کافر غالب آ گئے، کبھی مسلمان نبی غالب آ گئے، نہیں، بلکہ یہاں جو کافر غالب آئے ہیں وہ مسلمانوں کے اشتراک سے اور نبی کی نافرمانی سے غالب آئے۔ دوسری بات چلو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ چاروں مذہب حق ہیں، لیکن اگر ایک مذہب کا آدمی نماز پڑھا رہا ہے تو ان تینوں مذہب والوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر سے احناف جاتے ہیں حج کے لیے، وہاں مالکی امام پڑھا رہا ہے نماز، حنفی شافعی نماز پڑھا رہا ہے، پڑھتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ جی اس طرح نانی پڑھیں گے، ہمارے ان کے مذہب میں فرق ہے، تو آپ پر تعجب ہے، آپ نے طریقہ دعوت کو لے کر اپنے سازش لڑ رہے ہیں، ہماری رائے ہے، آپ کی رائے ہے، وہاں شریعت کا حکم ہے نماز ایسے پڑھنی ہے اور گنجائش نہیں ہے کیا دیکھے جی آگے زمانے پڑھوں گا کیونکہ میں حنفی مالکی ہیں۔ آپ کی بے عقلی کی بھی حد ہے کہ آپ کے طریقہ کار کو لے کر آپ کو خراب ہو گیا، جبکہ نماز اپنے فریض ہے، اسلام کا رکن ہے، اور یہ چار مذہبوں میں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن کیا حنابلہ کا طریقہ اور نماز کا مالکیہ کا اور طریقہ، شافعی کا اور طریقہ، احناف کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کو تو اپنے ساتھیوں کے لحاظ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حنیفہ کے قبر کے پاس زیارت کے لیے گئے، قبر کی زیارت پر، وہاں فجر کی نماز میں اپنا طریقہ چھوڑ کر امام حنیفہ کے طریقے پر نماز پڑھائی، فجر کی نماز۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہاں تو آپ آپس میں لڑیں کہ یہ آپ کو اصول ہے، ہمارا اصول ہے، یہ نظام الدین کا اصول ہے، ہمارا اصول ہے، یہاں تو آپ لڑیں۔ اور وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مذہب چھوڑ کر اپنے اتباع کرنے والوں کو نماز پڑھا رہے، اور امام حنیفہ کی قبر کے پاس نماز ہو رہی ہے اور وہ امام حنیفہ کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی اس طرح کا قبر کی شرم آتی ہے کہ ان کی قبر پر آ کے ان کے خلاف کریں، حالانکہ وہ آدمی مر چکا، قبر میں چلا گیا، مدت ہو گئی، سوچیے آپ، حیرت ہے میں آپ کی رائے۔ مذاہب اربعہ ہر ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن اگر نماز ہو رہی ہے اور امام کسی مذہب کا بھی ہے، بتائیے آپ، ہو سکتا ہے ایک مسجد دو نمازیں ہوں کہ بھائی ہم دو محرائیں بنا دو، ایک مالکیہ کی ایک حنابلہ کی ہے، چار محرائیں بنا دو، آتے رہو اپنی اپنی مذہب کی نماز پڑھتے جاتے رہو۔ ایک مسجد میں دو جماعت کی نماز نہیں ہو سکتی، شریعت گنجائش نہیں دیتی، بتائیے آپ کہیں گے یہ صرف بچی جماعت کے لیے تھا یہاں پر ایک مسجد میں دو نمازیں۔ اگر کوئی 100 آدمیوں کا قافلہ آ جائے گا، اس کو بھی چاہیے کہ نماز باہر پڑے مسجد سے، مسجد میں ایک نماز، مسجد میں ایک مشورہ،
تو مجھے نہیں. میں سمجھتا ہوں اس مشورے کو مسجد کا عمل بنانے کی حکمت یہ تھی تاکہ قیامت تک کسی علاقے میں 2 مشورے نہ ہوں. اور اشتراک کے پر ہوتا ہے جی. اشتراک تو بڑے اچھے ارادوں پر ہوتا ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اشتراک کرنے والے کہیں گے تو ہم تو کام چاہتے ہیں, ہم تو کام کے لیے کر رہے ہیں. ان اردنا الا الحسنى بات ہے. میں آپ کو مثال دے رہا تھا, قرآن بیان کیا ہے. چند لوگ الگ ہو گئے اس علاقے میں, تو مدینے میں الگ ہو کر الگ مسجد بنائی. کہ جی آؤ جی آؤ ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ آئیں, ہم کام الگ کریں. کون ہے بھائی ہمارے ساتھ, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ اعلان منافق نہیں کیا تھا. یہ اعلان آپ یہ بات یاد رکھتے ہیں, یہ اعلان منافق نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یعنی آج کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, ہم ہماری رائے پر عمل کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اگر ہمارے پر عمل نہیں کرتے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. یہ منافق نے کہا. اور اعلان کیا اس نے, ہمارے ساتھ کون ہے, اعلان کیا روایت پڑھی آپ. اس نے اعلان کیا جی ہمارے ساتھ کون کون ہے, ہمارے ساتھ ہو جاؤ. ہو گئے اس کو ممکن ہے. اگر آپ شاذن کے زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے تو آج کیا بعید ہے. یہ 1500 سال کے بعد, آج 1500 سال کے بعد کیا بعید ہے. اور انہوں نے الگ ہو گیا مسجد بنائی اور مسجد کا نام رکھا ہے قرآن میں مسجد ذرا. آج ہمارا کام الگ ہوگا اور ہمارا ان کے ساتھ جو نہیں بیٹھا ہے نہ بیٹھے, جوڑ نہ بیٹھے. آپ جوڑ بٹھانے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں بٹھا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روحیں ساری اللہ کے یہاں جمع ہیں. اتنی قیامت تک انسان پیدا ہونے والے ہیں, ان سب کی روحوں کا ایک ایسا لشکر اور ایک ایسا ہجوم ایک جگہ جمع ہے. جو روحیں وہاں آپس میں مل گئی ان میں تو دنیا میں آپس میں الفت تعلق محبت رہے گا. جو روحیں وہاں آپس میں نہیں ملی ان میں دنیا میں اختلاف رہے گا. صحیح, آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے, آپ اس لیے کیا کر سکتے ہیں. حدیث ہے ما تنا کرنا ایک طرف ما تعالی فرمنا ایک طرف. حدیث ہے جو روحیں وہاں عالم ارواح میں روحوں کے کا جہاں خزانہ تھا اور روحوں کا جو ہے ہجوم تھا, جو وہاں آپس میں مل گئی وہ مل گئی. ان میں دنیا میں آپس میں اتفاق رہے گا. جو روحیں وہاں آپس میں نہیں ملی ان میں قیامت سے اختلاف رہے گا. ایک طرف کا بات آپ کا یہ کہنا کہ اختلاف ہو گیا ہے تو الگ ہو جاؤ. کہتا ہوں کہ شریر کی گنجائش. تو میں نے عرض کیا کہ الگ ہو گئے مسجد بنائی. الگ مسجد بنا کر وہاں کچھ لوگ جمع ہوئے. کہ آپ کے ارادے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو لیکن تفریق بہرحال ہو رہی ہے. آپ کے ارادے کتنا بھی خیر کا ہو, آپ بڑے مخلص ہوں کام چاہنے میں, لیکن اگر آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں تو آپ مخلص ہونے کے باوجود اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اس لیے کہ اختلاف ممکن نہیں ہے اگرچہ اخلاص کے ساتھ کیوں نہ ہو. میں تو شکر آپ سے کہہ رہا ہوں اختلاف ممکن ہے اگرچہ اخلاص کے ساتھ. ایک آدمی ابھی جیسے مخلص ہو سکتا ہے, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ غلط کام کرنے والا بھی مخلص ہو سکتا ہے. بہت ساری مشکل مثالیں ہیں. آپ ایک دن روزہ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, آپ کو روزہ نظر بھی نہیں آئے گا, آپ کا جذبہ سے اللہ کو راضی کرنے کا ہے, مگر اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. شریعت کہتی ہے آپ کا روزہ اس دن آپ کا روزہ نہیں رکھنا ہے. آپ کہیں گے تو روزہ رکھوں گا تو شریعت آپ نافرمان ہوں گے, معصیت ہوگی, آپ ایسے مخلص سے ہوا کریں. جو عمل خلاف شریعت ہے وہ خلاف شریعت ہے, چاہے آپ کسی کرنے میں کسی بھی مخلص ہوں.
اس کی مثال ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الگ ہونے والوں نے کہا کسی بھی علاقے میں یہ کہتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. آپ اس جملے پر غور کریں قرآن کی آیت پر. اس میں 4 تاکید ہے. لام تاکید پہلے لام تاکید پھر قسم حلف تاکید حلف تاکید آدمی قسم کھا کر اس بات کہہ رہا ہے. لام تاکید حلف تاکید آگے نون ثقیلہ تاکید اور چوتھی تاکید یہ ہے کہ وہ ان لا کر الا لا رہے ہیں ان تاکید کے لیے. آپ علماء سمجھے گے بات کر رہا ہوں. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. 4 تاکید ہیں اس کے اندر. نہیں بہت عام بات ہے. لام تاکید کا ہے, نون تاکید کا ہے, استثناء تاکید کا ہے, حلف تاکید کا ہے. اللہ کے ایک جواب, ساری قسموں کا ایک جواب صحیح جھوٹ بولنا. اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح پیدا کریں, اگر کہ آپ اس سے مخلص ہوں, اگر کہ آپ اس سے خیر خواہ ہوں, اگر کہ آپ کام چاہتے ہیں. بروبر ہماری بات نہیں مانتے, ذمہ دار ہماری بات نہیں سنتے. ارے ذمہ دار ہیں آپ کے, آپ کے غلام ہیں, وہ نہیں ہے یعنی آپ کے غلام ہیں کیا آپ کی بات مانتے پھر. یہ تعجب ہے, میں نے سنی ہے بعض ملکوں کی آزاد گزاری, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کے ذمہ دار آپ کے غلام ہیں. آپ جا کر کسی ادارے میں شکایت کریں کہ میرا امیر یہ بات نہیں سنتا, کہ آپ کا غلام ہے. آپ جا کے تھانے میں رپورٹ کرائیں کہ میرا غلام میری بات نہیں مانتا. بتائیے جن کی اطاعت آپ کے ذمہ فرض تھی, آپ ان کے خلاف رپورٹ کرانے جا رہے ہیں, ان کے خلاف فتویٰ لینے جا رہے ہیں. مجھے حیرت ہے آپ کو, ہمارا ہماری بات نہیں مانتا. یہ آپ کا امیر ہے, آپ کا مامور ہے, کون نہیں. یہ بیماری لگی ہے آپ کو, اور یہ آپ کو شیطان جسے پہ سوار ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ خیر, آپ تو بڑے مخلص ہیں اور آپ تو خیر ہی چاہتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ ہاں یہ سب خیر چاہتے ہیں مگر جھوٹے ہیں. واللہ یشہد. تو وہ کسی کیا ہے اندر, جب وہ کسی اشتراک ہے, آپ کو کھل کر گیا وہ کسی بھی اشتراک ہے. آپ لاکھ قسمیں کھائیں کہ آپ مخلص ہیں, اندر جو اشتراک ہے یہ اشتراکی جھوٹا ہے, یہ اشتراکی جھوٹ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے, اور یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے, اس میں اصول ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی نحوست بہت ہے اشتراک میں. اصل حکم دیا کہ ایک مسجد کو آگ لگا دی جائے اور جلا کے ختم کیا جائے. حالانکہ نبی مسجد بنوانے کے لیے آئے ہیں, اور مسجد بنانے والے کے لیے جنت میں ایک گھر کا وعدہ بالکل یقینی ہے. لیکن کیونکہ اشتراک کو بنا کر بنی ہے, مسجد بنی ہے, تو جلا کے ختم کر, جلا کے ختم کر دیا گیا. وہاں کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے, جگہ خالی ہو گئی. آپ نے تاریخ کو کیا فرمایا کہ تم یہاں گھر بنا لو. کہ اللہ کے نبی نے تو اللہ نے تو آپ کو منع کیا ہے کہ آپ اس مسجد میں قدم مت رکھیں, اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں گھر بنا کر مجھے نہیں چاہیے. ایک اور شادی ہے, انہیں زیادہ ضرورت ہے مکان کی, مجھے زیادہ مساجد نہیں دے رہی. آپ ان کو بلائے, فرمایا کہ یہ مکان کی جگہ تم لے لو. وہ کہتے ہیں آپ کا حکم تھا, میں نے وہاں اپنا گھر بنا لیا. فرماتے ہیں میں جب تک اس گھر میں رہا بے اولاد رہا, حالت مسجد کی جگہ تھی,
مگر اشتراک کی نوزت یہ پڑی، کہتے ہیں میں جب اس جگہ پر رہا، اس گھر میں رہا، مجھے اللہ نے اولاد نہیں، میں بے اولاد رہا۔ یہ اولاد کی یعنی نسل کو بھی قطع کر دیتا ہے یہ اشتراک۔ اور کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کسی کبوتر نے گھونسلہ نہیں بنایا، پرندے میرے گھر سے دہشت کرتے تھے، اور میں نے انڈوں پر مرغی بٹھائی تاکہ بچے نکالوں، تو کسی انڈے کے اندر بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس جگہ کی نحوست کی اشتراک کی وجہ سے، جبکہ جگہ کا نام مسجد ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ حضرات کی سوچ، آپ کے اقدامات کیا کیا ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آج جھگڑا ختم کرنے کے لیے الگ مشورہ کر لیں۔ شریعت میں اس کی کوئی قسم اللہ کی قسم کو گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں سارے مسلمانوں کے ایک جسم کے اعضاء سے مثال دی گئی، ایک جسم کے اعضاء سے۔ بتائیے آپ، جو عضو کٹ جائے گا جسم سے، کیا وہ عضو بڑھے گا؟ کیا فائدہ؟ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کا پیر کٹ جائے، کیا اس سے یہ پیر بڑھے گا آگے؟ آپ 5 سال کے بچے کا پیر کاٹ کے الگ رکھ دیں، یہ 5 سال کا بچہ 10 سال میں ڈبل ہو جائے گا، اس لیے پیر بڑھے گا؟ آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے کہ آپ پیسے میں الگ کام کر لیتے ہیں، الگ ہو کے کم وقت ہمارے کام کرتے ہیں، اور یہاں کارگزاری سے یہ کر رہے ہیں۔ آپ ابھی مقطع کی طرح ہیں، اور یہ آپ کو شیطان سجا رہا ہے کہ ہاں آپ کو کام بہت اچھا ہو رہا ہے، آپ کام کرتے رہیے گا۔ اس کا محفوظ ہے جو کام آپس کے اجتماعیت کے ساتھ تھوڑا ہو رہا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، جو کام اشتراک کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے یہاں سے مقبول ہے۔ اور اگر آپ کو یہ تجربہ ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم کہاں جڑیں، تو قرآن نے اس کا حکم دے کر صاف کر دیا کہ نبی جی آپ کو چاہیے کہ آپ اتنا مسیح کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، آپ قرآن مسیح سے جڑیے جو آپ کی پرانی مسجد ہے، من اول یوم، قرآن کا اول یوم، پرانی مسجد۔ آپ سب نے بہت کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اتنا صاف قرآن نے ایک حکم دے کے سارا تجزب ختم کر دیا کہ جو آدمی تجزب میں ہم کہاں جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں۔ قرآن کہتا ہے کیوں؟ جہاں نبی جھوٹے تو وہی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے من اول یوم الحق ان تقوم فیہ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے بنیادی بات، جو فیصلہ ہو جائے امیر کا وہ سب کچھ عمل کریں۔ ہاں آپ مخالفت کریں گے، جب کریں مخالفت امیر کے حکم کی، جب امیر آپ سے کہے کہ اللہ کا انکار کر دو، اس سے پہلے آپ کے لیے خدا کی قسم جائز نہیں ہے کہ آپ امیر کی بات سے انکار کریں، جائز نہیں آپ کی۔ حدیث نے صاف فرما دیا اگر امیر فیصلہ کرے اور فیصلے میں خطا کر جائے، غلطی کر جائے، حدیث میں ہے کہ اس کے باوجود امیر کو 1 اجر ملے گا۔ آپ اگر اس کی خطا کا آپ انکار کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، امیر سے خطا ہوگی، ایک حدیث میں کہ 1 اجر ملے گا۔ اور اگر امیر نے غور کیا اور فیصلہ صحیح کر دیا تو پھر اللہ اس کو ڈبل اجر دیں گے، اس کے فیصلے کا بھی اجر دیں گے اور اس کی فکر کا بھی اجر دیں گے۔ آپ کو آج کی خبر ہے نا، پوچھے آپ کو دماغ میں اگر یہ آ گئی چاہے اس کے ساتھ بھی رہنا ہے تو نہیں رہنا ہے، کیا بات ہے میرے دوست؟ کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ میں سے جو لوگ خدا نہ کرے اپنے علاقوں میں کسی الگ مشرقی پہ بنیاد ڈال کر آئے ہیں تو اس سے توبہ کریں، اور لاکھ تکالیف اور لاکھ ناگواریاں کے باوجود اس میں کہ اگر ناگواریاں نہ پیش آئیں تو ہماری ترقی کیسے ہوگی؟ صاحب فرماتے ہیں وجدنا خیر خیر الفر کہ ہمیں تو ساری ترقیات اور خیر ناگواریوں پائی ہیں، ساری ترقیات ساری خیر ناگواریوں میں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کب تک صبر کریں؟ کیا آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کو کوئی زمین قبضہ رہا ہے، آپ کا کوئی گھر دبا رہا ہے، آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، آپ کو کیا پریشانی؟
آپ کو پریشانی صرف اتنی ہے کہ میری رائے پر فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیوں آپ کو کیوں اشارہ ہے کہ رائے پر آپ 1 سال ہو جائے تو رائے دیتے ہیں، پھر 2 سال آپ کو ہو جائے آپ رائے دیتے رہے، 3 سال ہو جائے تو رائے دیتے رہے، آپ کی رائے پر اگر 10 سال بھی فیصلہ نہ ہو تو آپ کو کیوں پریشانی کیوں ہے؟ لیکن اس بات سے حیران ہے کہ آپ رائے کو اپنا ایسا حق سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آج کی رائے پر فیصلہ نہ ہو تو پھر آپ الگ جماعت بنا کر الگ مشورہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کام مناسب نہیں کیا تھا جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، صاف آپ سے پوچھ کر کہہ رہا ہوں۔